يسر ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا خير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بڑھ کے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار اس بات پر شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر جوڑ دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنی محفل میں ہمیں پھر جوڑ دیا. انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی محفل میں جڑ جاتے ہیں اور حلقہ سجا لیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان حلقہ سجانے والوں کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ہماری دن رات کی محنت بلکہ میری نہیں میں یوں سمجھتی ہوں کہ میری تمام جو بہنیں میرے ساتھ کام کروا رہی ہیں یہ تقریباً 19 کے قریب بہنیں ہیں یا 20 کے قریب الحمدللہ 19-20 کے قریب. لیکن الحمدللہ رب العالمین وقت پر پوسٹ بنا دینا پوسٹ کو لگا دینا لنک کو چلا دینا اس کے بعد پارٹیسپینٹس کو نوٹ کرنا پھر کہیں مجھے کوئی کمپلیکیشن ہو کہیں مجھے کوئی مشکل ہو تو اس کا جلدی سے جواب دینا ریکارڈنگ آن نہ ہو تو ریکارڈنگ کروا دینا. بہت بڑی باتیں ہیں. ایک دن کے لیے یہ سب ایک دن کے لیے یہ کر سکتے ہیں. عالمین کی سارا کام یہ لوگ سنبھالتی ہیں. اللہ ان کی جان مال ایمان میں بہت 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 ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ آپ کو بھی آپ کے لیے بھی بیش بہا اپنے رزق کا خزانہ میں سے رزق عطا فرمائے. بار بار اس بات کو دہراتی ہوں کچھ عرصے بعد اب بہت عرصہ ہو گیا دہراتی ہوں کہ رزق کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں دال چینی آٹا گیہوں گندم آپ کے گھر میں پھل اور جو ہے پھل اور وہ ہیں. یہ سب کچھ رزق ضرور ہے خدا گواہ ہے لیکن رزق کو اگر آپ دیکھیں اچھی قسمت رزق ہے اچھی صورت رزق ہے اچھا ذہن بریلینٹ ذہن رزق ہے آپ کا آئی کیو لیول بہت بڑا ہوا ہے رزق ہے آپ کے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا یہ اپنا رزق ہے. یعنی دنیا کی ہر نعمت رزق ہے.
سمجھ گئی نا؟ اگر آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا تو اللہ نے آپ کو رزق سے نوازا ہے. اللہ نے آپ کو ذہین بنایا تو اللہ نے اپنے رزق دیے ہوئے رزق سے آپ کو نوازا ہے. اگر آپ بہت خوبصورت جو ہے آپ کی ایکٹیویٹی ہے، فیلڈ ورک ہے، بہت اچھا کام کرتی ہیں، بہت تیزی سے کرتی ہیں، جینیس ہیں، ذہین ہے، ایکٹیو ہے، ہاتھ پیر جسم مضبوط ہے، تو یہ رزق ہے. بلا نظر قطع نظر اس بات سے کہ رزق جو ہے وہ کھانا پینا، یہ دیکھیں کتنا بڑا رزق ہے آپ کا کہ آنکھیں آپ کی دیکھ رہی ہیں، آنکھوں میں سائٹ ہے، سائٹ یعنی آنکھوں میں آپ کے بینائی ہے، یہ رزق ہے. کانوں میں سنوائی ہے، رزق ہے. ناک میں سنوائی ہے، رزق ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام رزق ہی رزق ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ڈائریکٹ آتا ہے. اس بات کو یوں ثابت کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم میں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تھے، صحابہ کے ساتھ تھے. اسی وقت اللہ کے حکم سے بارش شروع ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر اوڑے رہتے تھے جس کا نام تھا ردا. اس لیے ردا جو ہے لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں. وسلم کے ارد گرد لپٹی ہوئی چادر کو ردا کہتے تھے، ردا. اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ ردا اتنی قیمتی، اتنی قیمتی، اتنی قیمتی کہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ کے عرش سے بھی قیمتی. بہرحال ردا اللہ کے نبی کی چادر. تو آپ نے وہ چادر کو اتار دیا اپنے پاس سے، ذرا الگ کھول دیا، جیسے لپٹی ہوئی چادر ہوتی ہے اس کو کھول دیا، اور چادر کو ذرا نیچے کر دیا تاکہ سر وغیرہ پہ اور کندھوں پر اور جسم پر بارش پڑے. ان صحابہ فوراً پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بارش جو آ رہی ہے نا، یہ جو مینا کے قطرے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ آسمانی بارش کرتے ہیں نا، جو زمین والوں کے جو ہے بس کی بات نہیں ہے. تو اب وہ جو آرٹیفیشل بارش ہوتی ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے اور کیا اس سے ملتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کی بارش سے کیا ملتا ہے اور آرٹیفیشل بارش سے کیا نقصان ہوتا ہے. وہ الگ سے ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ اگر ہوا تو بتاؤں گی. لیکن اس وقت یہ ہوتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہے، اللہ کے پاس سے آ رہی ہے. یعنی ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بتا رہی ہوں بات، بلکہ آپ کی بھی یہی ہوگی، کوئی ہمیں کوئی تحفے میں لا کے مدینہ شریف سے یا مکہ شریف سے کوئی دیتا ہے نا، کوئی رومال دیتا ہے، کوئی دوپٹہ دیتا ہے، کوئی عبایا دیتا ہے، کوئی کھجور دیتا ہے، کوئی پانی زمزم دیتا ہے، تو ہم اس کو چوم لیتے ہیں. میں اکثر چوم لیتی ہوں. کیوں؟ اور آپ بھی چوم لیتی ہوں گی کہ یہ اللہ کے پاک سرزمین سے متبرک بابرکت تحفہ ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی ہوائیں ہیں، چھوئی ہیں. تو یہ ایک محبت کی، ایک الفت کی، ایک اس مقدس محبت کی نشانی ہے. یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے، میں تو اکثر یہی کرتی ہوں کہ چوم لیتی ہوں کہ یہ میرے نبی کے شہر سے چیز آئی ہے، یہ میرے اللہ کے شہر سے آئی، یہ آب زمزم ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، یہ میرے اللہ کے ڈائریکٹ خزانوں سے آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ آب زمزم کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس نیت سے پیے گا، جو جس نیت سے پیے گا اس کو وہ نیت حاصل ہوگی. آب زمزم پیتے ہوئے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، شک نہیں کرنا. جیسے آپ نے کہا میرے یہاں بیٹا ہو جائے، اب بیٹا فوراً تو نہیں نا مشین سے نکل کر آئے گا، اللہ پاک آج نہیں تو کل نہیں تو بیٹا دے دیں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کا بدل عطا فرماتا ہوں، بدل نہیں عطا فرماؤں گا تو آخرت میں اتنا کچھ اس کے بدلے دوں گا کہ ہر شخص یہ بات کی تمنا کرے گا کہ کاش زندگانی میں، کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. کیا کہ کاش میری کاش کاش اے کاش اے کاش اے کاش کہ میری دنیا میں ایک دعا بھی میری جو ہے ایک دعا بھی
کاش کہ میری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور تو امید ہے کہ آپ جو ہے سمجھ گئی ہوں گی کہ دعا تو آب زمزم پی کے جو دعا کرو قبول ہوگی. اگر آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے پورے اعتبار سے کوشش کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد آتے آب زمزم پڑھے. یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بتا رہی ہوں میں، یہ ایک مجرب عمل بتا رہی ہوں جو کہ بعد کے لوگوں نے کیا، جو کہ میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بھی کوشش ہوتی ہے. تو اس کے بعد دعا کریں کیونکہ یہ سنت عمل ہے. اگر آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر کیوں بتا رہی ہیں؟ تو میں آپ کو قرآن سے ثابت کرتی ہوں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو وَاسْتَعِينُوا تو مدد حاصل کر لو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ یعنی صبر کرو اللہ سے، والصلاۃ نماز پڑھو اور اللہ سے صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا ہبڑی دبڑی نہ ڈالو، جلدی نہ مچاؤ. سمجھ آ گئی؟ تو باقی رہا نماز کا. نماز کے بعد میں نے آپ کو نماز کا قرآن سے دے دیا اور اللہ پہ پاک کے حکم سے آگے کیا رہتا ہے. آگے میں نے آپ کو بتایا آب زمزم کا. تو آب زمزم کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ آب زمزم کا شاید پتہ ہی نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد ایک ڈول میں سے پانی ایک ڈول بھر کے آب زمزم کا نکالا اور اس میں سے پھر سیر کے اللہ کے نبی نے خوب اچھی طرح جی بھر کے پانی پیا. اور پھر وہ ڈول بہت بڑا تھا، وہ باقی سارا پانی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے وہ الٹ دیا اس میں زمزم کے کنویں میں. تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں، ان کا یوز کیا ہوا استعمال کیا ہوا پانی پی رہی ہوں، اے اللہ میری سیرت کو نبی کی سیرت میں چینج کر دے، تو یقین کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں نا اتنا وہ تو دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور وہ دے دے گا. تو آب زمزم کا یہ کہ جس نیت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک غیر مسلم آب زمزم پیتا ہے اس نیت سے کہ اس کی پیاس بجھ جائے تو اللہ اس کی پیاس بھی بجھا دیتی ہے. ابھی اس بات کو کافی حد تک سمجھا دیا. تو فضائل اعمال کی تعلیم جو تھی وہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ لے کے بس بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم تو اسی میں سارا نکل گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسا موضوع تھا جس کو بیان کرنا بعض دفعہ اللہ پاک ذہن میں ایسا ڈالتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ شاید یہ اس وقت ہمارے جو معلم ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے غالباً انہوں نے، یا جو میرے گھر میں بیان کرتے ہیں غالباً انہوں نے، یعنی کسی کا میں نے یہ سنا تھا کہ جب انسان کوئی بیان کرنے بیٹھتا ہے، یعنی جب کوئی انسان بات کرنے اللہ کی بیٹھتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے منصوبے بنا دیتا ہے کہ میں یہ آج بیان کروں گی، یہ بیان کروں گا. لیکن بعض دفعہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں کتابیں بکس باقاعدہ نشان لگا کے اس میں بک مارک لگا کے لے کے جاتی ہوں، لیکن وہاں پر جاتی ہوں آپ یقین کریں بک کھولنے کی مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی. اور پتہ نہیں کوئی ایک موضوع کسی نے بات کر لی یا کوئی اللہ پاک نے اسے بات ڈال دی، تو پھر میں اس بات سے بڑی تنگ آئی کہ یہ تو بات ہی غلط ہو گئی کہ میں آج بیان کرنا کچھ تھا اور کر کے کچھ آ گئی. تو پھر میں نے غالباً اپنے معلم سے پوچھا یا کیا تھا، میرے تک یہ بات پہنچی کہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی جو چاہ ہوتی ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ مقرر کے دل میں وہی بات ڈال دیتا ہے اور پھر وہی بیان کر جاتے ہیں. تو امید ہے کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پہ پڑھنا ہے. آگے صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے حدیث پاک بھی آپ کو پڑھی تھی کہ شیطان یعنی بازار جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے. یعنی تو یہاں پہ کیا ہے کہ جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح کو نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی کہ بعض پھل فروش اور بعض سبزی فروش صبح صبح منڈی پہنچ جاتے ہیں منہ اندھیرے، تاکہ وہ اچھا اور سستا مال اور اچھی وہ کہتے ہیں نا سبزی کی اگاڑی اور گوشت کی پچھاڑی، کہ اچھی سبزی لینی ہے تو صبح صبح پہنچو. یہ ایک ایسی بنائی ہوئی مثالیں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اب اس میں کتنی صداقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، بڑے لوگوں کی، اور اس میں کافی حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر
यहाँ पर ये एक बात आपके जहन में आएगी कि सुबह सुबह जो बाजार का, अरे भाई सुबह सुबह बाजार जिसने जाना है, सब्जी मंडी जाना है, कहीं फल 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 की मंडी जाना है, या सुबह सुबह, तो फिर नमाज अदा करे, सुबह सुबह उठे, नमाज पढ़े, अल्लाह तबारक ताला से मदद हासिल करके निकल जाए। तो ये उसके लिए नहीं है बात, मैंने जो बताया उसके लिए कि सुबह को जो शख्स नमाज पढ़ जाता है उसके हाथ पे ईमान का झंडा होता है। यानी अगर उसने सब्जी मंडी जाने से पहले, फल मंडी जाने से पहले सुबह को नमाज पढ़ ली, तो उसके हाथ में जाहिर है ऑटोमेटिकली ईमान का झंडा आ गया। और जो बाजार को जाता है उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है, तो फिर उसके हाथ में ईमान का झंडा होगा, शैतान का झंडा नहीं हो सकता। जोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है जैसे कि जैसे 4 रकातों, जैसे कि तहज्जुद की 4 रकातें। तो खुदा के वास्ते जोहर की नमाज में 12 रकात होती हैं, और मेरा जैसा नकम्मा बाज दफा 10 रकातें ज्यादातर पढ़ पाती हूँ। लेकिन बहरहाल जोहर की गैर मुअक्किदा जो है ना 4 रकात सुन्नत, जो सबसे पहले पढ़ी जाती है फर्ज से पहले, वो जरूर पढ़ें। जोहर की नमाज से पहले 4 रकातों का सवाब ऐसा है जैसे कि तहज्जुद की 4 रकातों का। जोहर से पहले 4 रकातें तहज्जुद की 4 रकातों के बराबर शुमार होती हैं। ये दूसरी हदीस पाक है। जब आदमी नमाज को खड़ा हो जाता है तो रहमत इलाहिया उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है, अल्लाह ताला पूरी जान से उसकी तरफ तवज्जा करते हैं जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम है, और वाकई ये सही है। मैं आपको सच्ची बताऊं, अपना हाल भी यही है कि अल्लाह पाक से मेरी एक यही अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि ए मेरे अल्लाह, मुझे जल्दी सुला दे, और मुझे फिर तहज्जुद की नमाज से पहले कोई आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले उठा दे। तो कई दफा कबूल होती है, कई दफा नहीं कबूल हो पाती। जैसे आप लोग होंगे ना, आप में कितने लोग पक्के पक्के तहज्जुद गुजार है, चाहे दुनिया से इधर हो जाए, पक्के तहज्जुद गुजार। पीछे 2 साल पहले, तकरीबन 1.5-2 साल पहले, मेरी एक बहन का इंतकाल हुआ, इसी दर्स वाली हाफिजा बन रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गई होंगी जो पुरानी है, कि वो पक्की तहज्जुद गुजार थी। अगर किसी वक्त मेरी आंख खुल जाए और मुझे जरूरी की बात करनी है और मैं फोन मिलाती, तो वो मेरा फोन रिसीव फौरन करती। मैं कहती थी भाभी उठी हुई है? जी हाँ भाभी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त हिफ्ज करती हूँ, याद करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सदके जाऊं उनके। आज अल्लाह तबारक ताला उनकी मरकत को अल्लाह ताला अपने नूर से भर दे, आमीन। तो अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम है, यह हदीस पाक है। मेरे पास हजरत जिब्रील अमी आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खा कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन आपको मरना है, और जिससे चाहे मोहब्बत कर लें, आखिर एक दिन उससे जुदा होना है। आप जिस किस्म का भी अमल कर लें, भला या बुरा, उसका बदला जरूर मिलेगा। इसमें कोई तरद्दुद, कोई शक नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में। अल्लाह मुझे भी बना दे और आपको भी पक्का पक्का, अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्ल को पक्का नमाजी और पक्का तहज्जुद गुजार बनाए। और मोमिन की इज्जत लोगों से इस्तिगना है, मोमिन की इज्जत लोगों से इस्तिगना है। यानी अल्लाह तबारक ताला वो शख्स जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी, जो शख्स पक्का तहज्जुद गुजार है ना, अल्लाह ताला उसको बेइज्जत होने नहीं देगा, दुनिया में जलीलो ख्वार नहीं करेगा। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको खुद डिफेंड करता है। एक छोटी सी हदीस से इस बात को खत्म करती हूँ। आप जनाब पहले भी 1 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले सुनाई है कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, और एक जगह अबू बकर सिद्दीक भी बैठे थे, ठीक है ना। अच्छा, इस पर 2-3 मुख्तलिफ तहरीरें मिलती हैं, लेकिन बात को सिर्फ समझाना होता है, उसको समझ लें बस, सिर्फ समझ लें बात को। वो ये है कि, बात को समझा रही हूँ आपको, वो ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो क्या बात कर रही थी, अल्लाह ताला बस रहम फरमा दे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपना मतलब ऐसा ताबे फरमा बरदार बना दे, और तहज्जुद की नमाज में उठाकर नमाज पढ़ने वाला बना दे हमें। अल्लाह ताला ऐसा पुरसुकून कर दे, और थोड़ी नींद को भी भरपूर और बेहतरीन नींद बना दे हमारी। तो बस ऐसा ही है, अल्लाह ताला रहम फरमा दे। तो कितनी बातें जहन से, कोई बात होती है तो शोर शराबा घर में होता है तो फिर भूल जाती है बहरा, या कोई मैसेज वगैरह आता है।
अच्छा, बहरहाल अल्लाह तबारक ताला हमको सबको पक्का तहज्जुद गुजार बनाए और अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जो अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए हमसे चाहते हैं। आज चूंकि बुध का रोज है, कल जुमेरात है, कल इस हफ्ते की पढ़ाई का आखिरी दिन होता है अल्लाह के हुक्म से, तो चुनाचे आज है सुन्नत का आज दिन, बुध का दिन। नक्शे कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह से मिलाते हैं। हाय हाय, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो साहबा सुन्नत की कैसी पैरवी करते थे, जरा आज एक बताती हूँ। पुराना एक वाकया सुनाया हुआ दोबारा दोहराती हूँ इंशाअल्लाह। हजरत हुजैफा, जिनका पूरा नाम कहीं लिखा हुजैफा बिन यमान, बहरहाल हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, और उनके साथ एक और सहाबी थे, कहीं साद बिन रबी पढ़ा, कहीं आमिर बिन रबी पढ़ा। बहरहाल हम उनको यूं करते हैं कि वो सहाबी रसूल थे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, वो कसरा पे जब हमला हुआ, कसरा उस जमाने में कसरा, और मैं बताती हूँ इसको सही तरीके से, रूम और ईरान, रोम और ईरान, रोम और ईरान, ये दो ऐसे मुल्क थे उस जमाने में जो पूरी दुनिया में नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, जैसे आज अमेरिका और रशिया, ठीक है। बिल्कुल ये अमेरिका और रशिया के हिसाब के थे। अब जो कसरा था, ईरान के हर बादशाह को कसरा कहते थे, और रोम के हर बादशाह को कैसर कहते थे। जैसे मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते थे। नबी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था, बादशाह था, उसको मुनफतह कहते थे, ठीक है ना। ये थोड़ी थोड़ी रिसर्च है जो अल्लाह ताला करवा देते हैं। तो यहाँ पर हर एक जो है, क्या कह रही थी आपसे, कि हर बादशाह को, यानी उस वक्त कैसर और कसरा का, तो कसरा का यानी ईरान को फतह करने के लिए जो था, आपने देखा होगा कि जो है, जब वो करते हैं तवाफ़े काबा, तो जो है इस्तबा नहीं, रिमल कर रमल रिमल रमल या रिमल, यानी ऐसा अमल है। हाँ, इस्तबा का जो अमल है, यानी एक अमल ऐसा है जिसमें सहाबा, यानी जिसमें एक हाजी को अपनी शोल्डर को नंगा करना होता है, और पूरा जहन में मेरे आ नहीं रहा, बता रही हूँ मैं, थोड़ी सी तहकीक करूंगी तो कल इंशाल्लाह बताऊंगी। उसमें ये था कि ये क्यों करना होता है, ये अमल सुन्नत है, क्यों करना होता है, ये कोई फर्ज अमल नहीं है, सुन्नत अमल है। हुआ ये था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा अहज़ाब के लिए जब आप खंदक खोद रहे थे ना, तो चट्टान आई, चट्टान जो थी वो सहाबा से नहीं टूट रही थी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हथौड़ा मारा तो पहला हथौड़ा मारा तो वो चट्टान टूट गई, उसमें से एक चिंगारी निकली, और आवाज आई, रूम फतह हो गया, यानी मुसलमानों के हाथों। अब ये ऐसी था जैसे मैं आपसे कह दूं कि पाकिस्तान जो है ना, अमेरिका को फतह कर लेगा, ठीक है ना। उस वक्त ऐसी खबर थी, बल्कि इससे भी ज्यादा हमारे पास तो एटम बम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इज्जत और बुजुर्गी दिलवाए पाकिस्तान को, आमीन, और इनके पाकिस्तानियों को भी हया शर्म अता फरमाए और पक्का मोमिन बनाए, आमीन। तो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये दो खुशखबरियां मिली, दूसरा कुल्हाड़ा मारा तो उसमें फिर चिंगारी निकली, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि यानी पहले में, मतलब एक में रूम की खुशखबरी, एक में फारस ईरान की खुशखबरी, यानी दोनों सुपर पावर जो थी ना, बल्कि उस वक्त की बड़ी मेन सुपर पावर, ग्रैंड सुपर पावर, वो उनकी मुसलमानों को बशारत अता फरमाई। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत बहुत ज्यादा घूमी, यानी बात वायरल हुई, तो जब ये आप लोग जो है उसमें गए, क्या कहते हैं, उम्रा करने गए ना, तो कुफारे मक्का ने आप लोगों का मजाक उड़ाया कि ये लोग रूम और फारस को फतह करेंगे भला। यानी हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं तुम ये काम करोगी, कभी भी नहीं, तुम्हारी शक्ल है करने वाली, यानी ऐसे हम बोलते हैं ना आम जिंदगी में, लैंग्वेज में। इसी तरह वो काफिर कुफारे मक्का बोले।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ اسی وقت نا اپنے اس کو کندھے سے نا جو تھی نا چادر کو نیچے کر لیا، اور چادر کو نیچے کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ چادر کو نیچے کیا اور اپنے سینوں کو کہا یہ اب اکڑ کے چلو، جیسے انسان نا سینہ تان کے چلتا نا، پیر اپنے ہاتھوں کو ذرا سا پیچھے کر لے گا، شولڈرز کو پیچھے کر کے نا سینہ آگے نکال کے، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو یہ کرو، استباق کرو، اس طرح کا، اور یعنی دکھا دیا کہ ہم چوڑے سینے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک بہادری کی علامت تھی نا، اور آج بھی یہ کام الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حاجی حج کے موقع پہ، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے موقع پہ یہ کرتے ہیں، یہ کمپلسری کام ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ سیکھ کر چلتے تھے، اور وہ تمام کی تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پہ کی، پھر صحابہ نے ان کو زندہ رکھا، صحابہ کے بعد تابعین نے زندہ رکھا، پھر ان کو تبع تابعین نے زندہ رکھا، اس کے بعد علماء اکرام نے زندہ رکھا۔ یہ تمام کے تمام اس بات کی گارنٹی ہیں، اس بات کی ضمانت ہیں کہ یہ کام بالکل اتھینٹک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اور کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ یہ متواتر عمل، یہ تواتر سے عمل جو نبی سے ہو کے اب تک ہو رہا ہے، یہ اس کی اتھینٹسٹی ہے۔ اب دیکھیں کنڈے کرنا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا ربیع الاول کی ڈیٹ میں، 12 ربیع الاول کی ڈیٹ میں یا ربیع الاول کے مہینے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک بنانا، اس پہ چھری چلانا، کیا صحابہ نے کیا؟ اگر کیا تو آپ بھی کریں، نہیں کیا تو کیوں کریں؟ نہیں، پھر نہیں کرنا۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یا یہ نعتیہ مشاعرہ اسی طرح ٹینٹ لگا کے پوری سڑک کو روک کر، کیا صحابہ نے اس کو کیا؟ جب نہیں کیا تو آپ لوگ کیوں کرتے؟ کیا 12 ربیع الاول والے دن دیگیں پکانا، جب صحابہ نے نہیں یہ دیگیں پکا باٹی تو آپ لوگ کیوں بانٹتے ہیں 16,000 کی 15,000 کی دیگ اور وہ ایک دن میں ختم؟ اس سے بجائے بہترین ہے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، معذوروں کو، بیماروں کو، ان کے لیے کوئی نہ کوئی راشن، ان کے لیے دوائیوں کا، ان کے گھر کے کرائے کا بندوبست کر دیں، یعنی ان کے جو مشکل کو حل کر لیں، تو آپ کو پورا مہینہ جو وہ راشن کھائے گا تو اس کا پیٹ آپ کو دعا دے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور سنتیں وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بھی اللہ کے حکم سے اگر ان کو کریں گے تو من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس فساد کے زمانے میں، اس نفسا نفسی کے زمانے میں، اس دنیا داری کے زمانے میں، یہ میں سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں سارے الفاظ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، امت کے اندر جب فساد آ جائے، بربادی آ جائے، خرابی آ جائے، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اس وقت صحابہ کے لیے ثواب نہیں تھا، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ثواب ہے، کہ جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ایک ہی بندے کو، کہ آپ نے گلاس ہاتھ میں پکڑا دائیں ہاتھ میں، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا باجی۔ اس کے بعد آپ نے پانی کو دیکھ لیا تو پھر 100 شہیدوں کا مزید ثواب مل گیا، 200 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ تیسری، دائیں ہاتھ میں پکڑا اور دیکھ کر پیا، بیٹھ کر پیا، 300 شہیدوں کا ثواب ہو گیا۔ 3 سانسوں سے اوپر پیا، 3 سانسوں میں پیا یا اس سے زیادہ پیا، ایک دم سے گٹا گٹ ایک دم سے نہیں پی گئے، 400 شہیدوں کا ثواب ہو گیا۔ تو کیا پانی پیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو 500 شہیدوں کا ثواب مل گیا، 100 شہیدوں کا ثواب مزید مل گیا۔ اور پانی پینے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، اور جس نے آپ کو پانی دیا، فرض کریں میں آپ کے گھر گئی، آپ سے کہا پانی پلائیں، آپ نے بھی پلایا، میں نے آپ کو کہا جزاک اللہ، یعنی عورت کے لیے جزاک اللہ، مرد کے لیے جزاک اللہ، ٹھیک ہے نا، کی اور کا فرق ہے، مرد کے لیے کہا جزاک اللہ اور جزاک اللہ، سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ تو اس طرح قدم قدم پر سنتوں کا بازار لوٹ سے لگی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ایک ایک سنت ہمیشہ بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اس وقت پانی کی سنت ہے،
تو اس کو کر لیں۔ اور یہودی اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے ہیں، قرآن میں لکھا جیسے کوئی والدین اپنے بیٹے کو، آپ نے اپنے جتنے بھی وہ ایڈ دکھائے نا، 7 اپ کے، پیپسی کولا کے، ماؤنٹین ڈیو کے، ساروں میں یہی کہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، جلدی سے بغیر دیکھے ڈھکنا کھولتے ہیں، اور پھر جلدی سے بغیر دیکھے منہ میں ایک سانس میں سارا پانی پی جاتے ہیں۔ یہ جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے لیے ایڈ دیے جاتے ہیں یہودیوں کی طرف سے۔ خدا را نبی کی سنتوں کو سیکھو اور آگے پھیلاؤ۔ دعائے حاجت، اس کو ایسی یہ دعائے حاجت ہے کہ جس نے بھی اس کو پکڑ لیا اس کی ساری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ دعا کریں کہ میں بھی اس پر آ جاؤں اللہ کے حکم سے۔ آئیں اس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کے، جو چشم پوشی یعنی جو کہ کیا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نظر انداز کر دیتے ہیں ہماری خطاؤں کو، ہمارے لیے رزق بھیج دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں ایک خاص وقت تک۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو چشم پوشی اور بخشش کرنے والے ہیں۔ پاک ہے اللہ رب العزت جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اے اللہ پاک، میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن کی وجہ سے تیری رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی میں کیا مانگتا ہوں؟ اچھی صحت مانگتا ہوں، اچھی قسمت مانگتا ہوں، ایمان 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 مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن کی وجہ سے تیری رحمت نازل ہوتی ہے، ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو جائیں، تو جب وہ ایسا کام کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ہم بھی اگر نیک ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور جو تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن کی وجہ سے تیری رحمت نازل ہوتی ہے اور جو تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں، اور اپنے لیے ہر نیکی کی توفیق مانگتا ہوں اور ہر گناہ سے حفاظت چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جسے تو بخش نہ دے، یعنی میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یہ نہ ہو کہ آپ مجھ سے روز اثر کہیں فلاں کو تو نے تھپڑ لگایا تھا، چل جہنم میں جا، اللہ آج ہی معاف کر دے، مجھے معافی مانگنے کی توفیق دے دے۔ نہ کوئی ایسا غم جسے تو زائل نہ کر دے، یعنی اے اللہ پاک مجھے کوئی ایسا مستقل زخم نہ دے دینا، مستقل غم نہ دیجیے گا، نہ کوئی ایسا غم دیجیے جسے تو زائل نہ کر دے، ایسا غم جو آئے تو فوراً ہی نکل جائے۔ اے اللہ پاک نہ کوئی ایسی ضرورت پورا کیے بغیر چھوڑیے جسے پورا کرنے میں تیری رضا ہو، یعنی اے اللہ پاک میں جو تجھ سے ضرورت مانگ رہی ہوں کہ مجھے تو نیک بنا دے، میرے بچوں کو نیک بنا دے، عالم قرآن، حامل قرآن، قاری قرآن بنا دے اور پکا نمازی بنا دے۔ تو اے اللہ پاک یہ تو نہ کوئی ایسی ضرورت پوری کیے بغیر چھوڑ جسے پورا کرنے میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ پاک آپ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم نیک بن جائیں، تو آپ کی رضا بھی ہے، تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ہماری پوری نسل کو نیک بنا دیجیے اپنے سینے سے لگا کے۔ اے سب رحم دلوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ رحم فرما دیجیے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور ٹائم اتنی تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سنتوں کو سیکھیے خدا کے واسطے۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہ 2 باتیں کر کے آگے چلتے ہیں۔
ہاں وہ ربی اللہ حذیفہ حضرت حذیفہ کا قصہ بھی رہ گیا. اچھا صحابہ اتنی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ جو تھے گھوڑوں پہ سوار جا رہے تھے غالباً کسی جنگ کے لیے. اللہ کے نبی کا رخصتی ہو گئی تھی یعنی دنیا میں نہیں تھے, آپ چلے گئے تھے, وصال ہو گیا تھا. تو کیا ہوا کہ ایک صحابی رسول جو تھے نا وہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے کو نا اپنے سر کو بالکل نیچے کر لیا, جھکا لیا جیسے سجدے میں جاتے ہیں. تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا, یعنی ساتھی نے, صحابی نے, انہوں نے کہا یہاں پر جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا نا تو ایک ٹہنی تھی جھکی ہوئی, یعنی ایک ٹہنی تھی جو بہت نیچے تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی سے بچنے کے لیے اپنے سر کو یوں نیچے جھکایا تھا. اللہ اکبر. آج وہ درخت موجود نہیں ہے, ٹہنی موجود نہیں ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے, تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زندہ ہو جائے, ان کی یاد زندہ ہو جائے. ایک صحابی رسول اترے ایک دفعہ اپنی سواری سے اور ایک جگہ بیٹھ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کہ رفع حاجت کرتے ہیں, یعنی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں. تو کسی صحابی نے دیکھا ان کو کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے ایسی, اور آپ نے کوئی رفع حاجت تو کی نہیں, بس آپ بیٹھے اور اٹھ کے تھوڑی دیر بعد آ گئے, یعنی کچھ منٹ کے بعد. تو فرمایا ایسا کیا ہوا؟ فرمایا ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس راستے سے گزر رہا تھا, آپ نے یہاں پر بیٹھ کے فراغت حاصل کی تھی, آج میں نے ان کے عمل کو زندہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والے تھے, ایسے. کیا میں اور آپ کرتے ہیں اس طرح نقل؟ کیا ہم بستر کی چادر کو جھاڑتے ہیں رات کو سوتے ہوئے؟ کیا ہم وضو بنا لیتے ہیں رات کو سوتے ہوئے؟ کیا ہم قبلہ رخ سوتے ہیں؟ کیا ہم اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ٹانگوں کو موڑ لیتے ہیں بائیں طرف کی طرف اور دائیں طرف دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قل ہو اللہ پڑھ کے سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس پڑھ کے ہم اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے سر سے لے کے پیر تک پھیر لیتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا ہم دوبارہ نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو اپنے بستر کو دوبارہ جھاڑتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ماڈرن سائنس کہتی ہے رات کو سونے میں جو آپ کے ڈیڈ سیل گر جاتے ہیں, جب آپ دوبارہ سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیل آپ کے لائف سیل کو, زندہ سیلوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور آپ کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں, آپ کا امیون سسٹم گھٹا دیتے ہیں, اور پھر آپ پر ہر بیماری آسانی سے حملہ آور ہو جاتی ہے. یہ ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث 1400 سال پہلے کی ہے سنت. پھر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت حذیفہ کا, اس کو مختصراً پھر سے بتا دیتی ہوں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان جو تھے وہ ان ایک صحابی رسول کے ساتھ نکلے. انہوں نے ایران کو فتح کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا, اور پھر کیا ہوا, کئی دن گزر گئے تو آپ نے شاہی ایران یعنی کسرا سے بات کرنے کی کوشش کی. جب آپ گئے تو آپ دو صحابی تھے, حضرت حذیفہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی. اب جب دوسرے صحابی جو تھے غالباً ان کا عامر بن ربی نام تھا غالباً, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دے. بہرحال وہ صحابی کے ہاتھ جب وہ دربان کے پاس پہنچے, کیونکہ وہ بہت زیادہ عالی شان بادشاہ کہلاتا تھا, اور کہتے ہیں ویسے مجھے یقین تو نہیں آتا لیکن لکھا ہوا پڑا کہ پتہ نہیں کتنے من کا تاج وہ پہنتا تھا, جو کہ ایک نہ نظر آنے والی تار سے جڑا ہوتا تھا چھت سے, اور وہ آ کر نا اس میں اپنا سر پھنسا لیتا تھا بادشاہ ایران یعنی شاہی ایران کسرا. تو دربان سے کہا کہ بھائی ہم تمہارے بادشاہ کسرا سے ملنا چاہتے ہیں. تو دربان نے دیکھا کہ دوسرے صحابی جو حضرت حذیفہ کے ساتھ تھے وہ تو کیا کہتے ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں ان کی جو تلوار ہے وہ پٹیوں سے بندھی ہوئی ہے, یعنی دھجیوں سے بندھی ہوئی ہے. تلوار کا دستہ الگ ہو گیا ہوگا, اس کو دھجی سے باندھ لیا ہوگا, لپیٹ لیا ہوگا تاکہ دستہ ساتھ سے الگ نہ ہو. چنانچہ اس نے کہا, چڑ کر کہا, اس نے مذاق اڑانے والے انداز سے کہا کہ تم ایران کو فتح کرو گے, شکل دیکھی, یعنی تم اس ٹوٹی بھی کہا تم اس ٹوٹی بھی تلوار کے ساتھ ایران کو فتح کرنا چاہتے ہو, بھول جاؤ. تو حضرت مطلب ان صحابی رسول نے بے قرار ہو کر ایک بات کہی, ارے تلوار کو کیوں دیکھتے ہو, تلوار چلانے والے ہاتھ کو دیکھو. تم اپنے محل کی سب سے پختہ تلوار ڈھال کو لے آؤ, سب سے مضبوط ڈھال کو لے آؤ, اور پھر دیکھو کہ تمہیں تلوار چلانے والے ہاتھوں کو دیکھو, تلوار کو مت دیکھو, تلوار چلانے والے ہاتھوں کو دیکھو. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا
کہ وہ بہت پختہ ڈھال لے کے آ گئے. کسرا کو پتہ چلا، کسرا نے پورا محل میں سب کو بلا لیا. سب کو بلا کر یہ اس نے نعوذ باللہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کی سوچی. اور کسرا بادشاہ نے سب کو اپنے مصاحبین کو بلا لیا اور کہ دیکھو بھائی آج ذرا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے جب سارے درباریوں سے دربار بھر گیا تو اس وقت سب سے پختہ جو تھی ڈھال، مضبوط ڈھال لائی گئی. اور حضرت جو صحابی رسول تھے حضرت حذیفہ کے ساتھ، انہوں نے اللہ اکبر کا ایک نعرہ ایسا لگایا جو دلوں کو پھاڑ دینے والا تھا. اور اس کے بعد پوری طاقت سے اللہ کا نام لے کے تلوار کو یوں چلایا اور ان کی ڈھال 2 ٹکڑے سینٹر سے بالکل بیچ سے ہو گئی. اور اللہ اکبر کا انہوں نے دوبارہ نعرہ لگایا اللہ کے حکم سے. کسرا نے چاہا کہ یہ تو بڑا طاقتور انسان ہے بھائی، اس نے میری مضبوط ڈھال. اس نے کہا ان کو کھانا کھلاؤ. چنانچہ کھانا، سننے والی بات ہے، کھانا کھاتے کھاتے اللہ کی قدرت کہ ایک نوالا حضرت حذیفہ کے ہاتھوں سے گر گیا. اب سامنے اتنے سارے کھانے پڑے ہیں، بادشاہ ساتھ کھا رہے ہیں، سنیں، لیکن اتنا عظیم و شان اس زمانے کا بادشاہ ساتھ کھا رہا ہے. حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گرا، آپ نے جلدی سے نیچے جھک کر وہ نوالا اٹھایا، صاف کیا اور دوبارہ منہ میں رکھ کے کھا لیا. تو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نوالا تمہارے ہاتھ سے گرتا ہے وہ برکت والا نوالا ہوتا ہے، شیطان اس کو نیچے گرا دیتا ہے. چنانچہ دیکھو کہ نیچے صاف ستھری زمین ہے تو اسے صاف ستھرا کر کے کھا لو، جھاڑ جھوڑ کے کھا لو. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جو جہاں آپ بیٹھے کھا رہے ہیں وہاں پہ گندگی ہو، گندا پانی آ رہا ہو، یہ وہ اور بات ہے. چنانچہ یہ بات سن کر جو یہ نوالا کھاتے ہوئے کسی نے ان کو ٹھوکا لگایا کہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور آپ گرا ہوا نوالا کھا رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہا میں تم بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ذبح کر دوں؟ ایسا نہیں ہوگا. آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسا ذبح کرتے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. تو یہ بات سنی بادشاہ کے کانوں نے بھی. بادشاہ نے کہا اٹھو. اٹھ گئے وہ دونوں. آپ نے 2 ٹوکرے منگائے اور دونوں ٹوکروں میں مٹی بھر دی اور دونوں کے سروں پہ، حضرت حذیفہ اور دوسرے صحابی کے سر پہ وہ ٹوکرے مٹی سے بھرے لکھوا دیے ذلیل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ. حضرت حذیفہ مسکرا کر بولے کسرا، ایران کی مٹی تم نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دے دی، اب ایران ضرور فتح ہوگا انشاءاللہ. اب ہمارے ہاتھوں ایران ضرور فتح ہوگا انشاءاللہ. تم نے مٹی اپنے ہاتھ سے دی ہے، اب ایران ضرور فتح ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نعرہ مستانہ کو سن لیا. ظاہر اللہ سنتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کی برکت کو، سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر ماشاءاللہ ایران کو، اللہ تعالیٰ نے روم کو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں عظیم الشان فتح عطا فرمائی. سمجھ آئی؟ جب ہم اپنا دین پڑھیں گے تو ایسا مزہ آئے گا، ایسا چھوٹا دین کہیں نہیں آ سکتا. اسلام سے بڑھ کر جو قدم قدم پہ رہنمائی کر رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو قدم قدم پہ ایک ماں کی طرح، ایک لیڈر کی طرح، ایک رہنما کی طرح، ایک استاد کی طرح، ہمارے جو استاد، تو ہمارا استاد جب مر جاتا ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں پڑھاتی تھی، آپ استاد ہیں، میں مر جاؤں گی تو میں مٹی مٹی ہو جاؤں گی میں. ہاں، لیکن ہم سب کے جو استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے گائیڈ، ہمارے رہنما، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے نیک عملوں پہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں دعا دیتے ہیں اپنی قبر، اپنے روزے مبارک میں، اپنی قبر مبارک میں. اور اگر ہماری طرف سے برے اعمال پہنچتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی پیار کرنے والی ہستی کبھی خدا کی قسم کہیں نہیں مل سکتی. جیسے اللہ رب العزت کی صفات اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی صفات اعلیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا. اچھا جی، وہیں پھر آتے ہیں سورۃ الانفال. انفال یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے کہ اب یہ دوسرا ہفتہ بھی ہمیں یہی کرنا پڑا کیونکہ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تفسیر بہت زیادہ تھی. چنانچہ اگر ہم وہ 4 پیج کی تفسیر دیتے تو لوگ شاید ہمیں برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے. چنانچہ لوگ امتحان بھی دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو آپ لوگوں سے بھی استدعا ہے کہ یہ روز سن رہے ہیں ایک ہی بات کو، تو آپ لوگ بھی امتحان ضرور دیں. بہت چھوٹا سا کاپی پیسٹ کر کے یس نو اور سرکل کرنے والا امتحان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अपनी आंखों से देखा सहाबा की तरफ, बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो फतों में से एक फतह ले लो, या तो तुम अबू सुफियान के काफिले पे, तजारती काफिले पे हमला कर लो, 60 के 60 कुफ्फारे मक्का तुम्हारे हाथ लग जाएंगे, साथ में 50,000 दिरहम भी लगेंगे, साथ में 1,000 ऊंट भी मिलेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ, ज़ाहिर है यही सब कुछ सामान लेके जा रहे थे तिजारती काफिले का, जिसकी खबर मिली थी मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या दूसरी फतह जो है, 13 साल हो गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 14 साल हो गए कुफ्फार के जुल्म को सहते 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 सहते। मदीना तैयबा आकर भी आपको दिल दुखाने वाली खबरें मिलती रहती हैं कि आपके फला तजारती काफिले को रोका, या फला मुसलमान को रोका, उसे मारा, उसकी चीजें छीन ली। आज मकसद, आज बहुत खूबसूरत मौका है कि आप कुफारे मक्का की माशियत पे ज़रब लगाएं और इसका बाइकआउट करें और इसको खत्म करें। तो साहबा से मशवरा लिया गया। हाँ भाई, सबसे पहले मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए, हाँ भाई हाँ, आप बताओ क्या करना चाहिए। ए मुहाजिरीन, हमें अब क्या करना चाहिए। मुहाजिरीन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने निहायत पुरजोश और वलवला अंगेज जवाबात दी। हज़रत मिक़दाद ने उठकर कहा, या रसूलुल्लाह, जिधर आपका रब आपको हुक्म दे रहा है उसी तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं। जिस तरफ भी आप जाएंगे, हम बनी इसराइल की तरह ये कहने वाले नहीं है, जाओ तुम और तुम्हारा खुदा, ए मूसा तुम और तुम्हारा खुदा दोनों लड़ो जाके, हम तो यहाँ बैठे। नहीं नहीं, हम ये कहेंगे जहां आपने चलना है हम चलेंगे, हम आपके दाएं पीछे ऊपर नीचे से आपकी हिफाजत फरमाएंगे, और आप हमें कहेंगे जो आप कहेंगे हमें करें, हम करेंगे। अल्लाह के नबी ने पूछा, अब मुहाजिरीन की बारी थी, मुहाजिरीन की बारी हो चुकी, अब अंसार की बारी थी। अंसार में से जब अंसार को पता चला कि ये सरदार ने, अंसार के सरदार को, कि ये हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हजरत साद बिन माज उठे, उन्होंने अर्ज किया, शायद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए सुखन हमारी तरफ है, आप हमसे पूछना चाह रहे हैं ना या रसूलुल्लाह। फरमाया हाँ। इस पर हजरत साद ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम आप पर ईमान ले आए, आपकी तस्दीक कर दी, इस अमर की गवाही दी कि आप जो कुछ लाए हैं वही हक है, और अतात और जानसारी के बारे में हम आपको पुख्ता अहद व मिसाक दे चुके हैं। या रसूलुल्लाह, मदीना से किसी और इरादे से निकले थे, अल्लाह ताला ने दूसरी सूरत पैदा फरमा दी, जो आपके दिल में आए, जो आपकी मंशा मुबारक, उस पे चलिए, जिससे चाहे ताल्लुकात कायम कर लें, जिससे चाहे ताल्लुकात तोड़ लें, जिससे चाहे दुश्मनी करें, हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे। हमारे अम्वाल आपके हैं, हमारे माल आपके हैं, जो हिस्सा आप लेंगे, कबूल करेंगे, वो हिस्सा उससे बेहतर होगा जो हमारे पास है। और फिर फरमाया कि अगर आप हमको समंदर में कूद पड़ने का हुक्म देंगे तो हमें एक शख्स भी पीछे नहीं रहेगा। ए अल्लाह ताला के नबी, एक वो वक्त आएगा कि आप हमारी जो हमारी किरदार को, हमारे काम को देखेंगे तो आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे आपको राजी फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयानात सुनकर मुस्कुरा पड़े। इन तकरीरों के बाद फैसला ये हुआ कि हम अबू जहल के लश्कर से लड़ाई करेंगे। अबू जहल खाना काबा का दरवाजा पकड़ के कह के आया था, आज जो जमात हक पर होगी बस वही गालिब होगी। समझ रहा था मैं हक पर हूं, नाउज बिल्ला। अल्लाह तबारक ताला ने इस मरदूद और मलून मलून को जहन्नम वासिल किया, यही जंग गज़वा बदर के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको पीछे पीछे से थोड़ा थोड़ा बता दिया। मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ, मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ 300 लोग थे, इससे थोड़े से ज्यादा। सिर्फ 2 घोड़े थे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और 70 ऊंट से ज्यादा न थे, जिन पे 3-3 4-4 असाब बारी बारी सवार होते थे। 3 बैठ गए, बाकी 3 पैदल चल रहे हैं, और फिर वो 3 बैठ गए, फिर बाकी वो वाले जो ऊपर ऊपर थे सफर करते, वो पैदल चल रहे हैं। सामान जंग बिल्कुल नाकाफी था, सिर्फ सिर्फ 60 हजरात के पास जरें थी। दूसरी तरफ कुफैर के लश्कर में 1000 लश्करी थे, जिनमें 100 सवार थे, 600 जिरा पोस्ट थे, यानी 700 लोग तो यूं ही हो गए, और हमारे कितने थे, 300, और सब सामान जंग से लेस था। मगर मोमिनीन सादिकीन समझ गए थे ये वक्त जान की बाजी लगाने का है, बातें बनाने का नहीं है, इधर उधर मुड़ने का नहीं है, बस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करें वही कर। अब क्या हुआ, काफिर पहले पहुंच गए, अच्छी जमीन पे कब्जा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात रोते रहे, हत्ता के रोते रोते आपकी चादर मुबारक नीचे गिर पड़ी, जहां बैठे थे कंधों से नीचे गिरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके खेमे में गए,
اور جب دیکھا کہ بری طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور دعا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آج اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پوری روئے زمین پہ کوئی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پیچھے سے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا آپ سے اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ نہیں فرمایا؟ بتائیں, فرمایا ہے نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدد کروں گا, تو پھر ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میدان بدر میں کفار قریش پہلے پہنچ کر اچھی جگہ پر قابض ہو گئے, جہاں پہ کنویں بھی تھے, جہاں پہ سرسبز شاداب زمین بھی تھی, جہاں پہ کافی جو ہے رہنا آسان تھا. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے, اور مسلمانوں کے صرف ریت ہی ریت تھی, کوئی کنواں قریب نہیں تھا. مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ انتہائی غیر آباد تھی, نہ وہاں پہ سبزہ تھا, نہ کوئی پھل پھول تھا, کچھ نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ گھر سے اس کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ میں اپنی مدد کو بھی دکھاؤں اور پتہ چل جائے کفار مکہ کو کہ مسلمان بے بس نہیں ہے, لاوارث نہیں ہے, یتیم نہیں ہے, میں ان کے سر پر موجود ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش, سب سے پہلے بارش پر ساری مدد کی اور ان کے یہاں کیچڑ پیدا کیا اور مسلمانوں کی ریت ساری بیٹھ گئی اور وہاں پہ پانی اچھی طرح سے سیراب ہو گئے, اور مسلمانوں نے اپنے برتنوں کو پانی سے, بارش کے پانی سے, جو کہ سب سے شفا والا سمجھا جاتا ہے آب زمزم کے بعد, اس پانی سے بھر لیا اپنے اپنے برتن. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو میں نے ادھر اس میں پڑھا تھا, اس میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نا گہرے گہرے وہ شگاف بنوا لیے تھے, جیسے پیالہ سا زمین میں بنا لیا جاتا ہے ریت کو, ریت کا, اور اس میں پھر پانی لے کے نا پانی کو ڈھانک دیا کسی نہ کسی چیز سے, تو یوں پانی بھی آپ نے استعمال کے لیے رکھ لیا. یہ پہلی مدد تھی. دوسری مدد اللہ تبارک تعالیٰ نے, آگے دوسری مدد بھی سن لیجئے کہ کیا آئی. اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے غز خمسان کی جنگ شروع ہوئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا. اس وقت آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی. بارگاہ خداوندی میں کبھی سربا سجود ہو جاتے تھے, کبھی سائلانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے فتح و نصرت کی دعا مانگتے. آپ کی محویت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے, آپ کے دوش مبارک سے گر پڑی تھی. اس وقت آپ نے فرمایا اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی, ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ اگر فلسطین کے یہ مسلمان ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پاک پھر پوری فلسطین اور اقصی میں اللہ یہودیوں کا راج ہو جائے گا. اے اللہ کلمہ گو وہاں سے ختم ہو جائیں گے. اے اللہ مدد فرمائیے, مدد فرمائیے, مدد فرمائیے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منمونی صورت, پیاری صورت کے طفیل, ان کے پیارے اخلاق کے طفیل اللہ مدد فرمائیے. چنانچہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی. دیر تک آپ یہی دعا فرماتے رہے. حضرت ابو بکر نے چادر اٹھا کر آپ کے دوش مبارک پہ ڈالی, آپ کے کندھوں پہ ڈالی, اور پیچھے سے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ بس کافی ہے. بالتحقیق آپ نے اللہ سے کہ حضور میں بہت الحاج زاری کر لی, یعنی بڑی گریہ زاری کر لی, بہت رو لیا آپ, اب چھوڑ دیجئے, وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے, اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائیں گے. الغرض ظاہری اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت تھی, مگر خداوند تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے, خداوند عالم نے فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی. پہلے 1000 اللہ نے فرشتے اتارے, پھر 3000 فرشتے اتارے, پھر 5000 فرشتے اتارے, 5 اور 3 8 اور 1 9000 فرشتے اتارے گئے. یہ قرآن میں ذکر ہے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. پہلے 1000, پھر 3000, پھر 5000, یہ ابھی آگے آئے گا. چونکہ اس جنگ میں پہلے 1000, 3 اور پھر 5, یعنی تا تعداد میں ایون نمبر, آڈ نمبر. چونکہ اس جنگ میں کفار و مشرکین کی امداد کے لیے ابلیس لعین اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا تھا, اس لیے حق تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے حضرت جبرائیل, کیونکہ یہ کس میں, یہ سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا تھا, ٹھیک ہے, ایک سردار کے روپ میں اپنے تمام چیلوں چاٹوں کو لے کے آیا تھا شیطان, ٹھیک ہے. اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے, یعنی کفار کی امداد کے لیے شیطان اپنا لشکر لے کے آیا. حق تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے حضرت جبریل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل کی سرکردگی میں ان کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا کے آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا. جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے. کل انشاءاللہ ان تینوں فرشتوں کی طاقت کو بتاؤں گی, ان کی فضیلت انشاءاللہ.
جب جنگ کی شدت ہوئی تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور حضرت جبریل امی کے اشارے سے ایک مٹھی خاک لے کر قریش کی طرف لشکر کی طرف پھینکی اور صحابہ کو حکم دیا کہ سب یک بارگی کفار پہ حملہ کرو۔ جیسے انہوں نے مٹھی بھر کے ریت کی اس کی مٹی کی پھینکی نا وہاں سے کفار مکہ کی طرف، اسی وقت کہا کہ فوراً جو ہے نا حملہ کر دو۔ خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس مشت خاک میں کیا تاثیر تھی، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس ایک مٹھی خاک نے کیا کام کیا ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کے پھینکتے ہی کفار کا تمام لشکر ڈر گیا، سراسیمہ ہو گیا۔ کوئی کافر مشکل لشکر میں ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ پہنچی ہو۔ اب ایک مٹھی 1000 میں جا سکتی ہے، ذرا خود سوچیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی بہت زیادہ ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم۔ کفار آنکھیں ملنے لگے اور ہر شخص پریشان تھا کہ کہاں اور کدھر جائے۔ کفار کے بڑے بڑے سردار بہادر اور جانباز قتل اور قید ہونے لگے اور مسلمان خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بالآخر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عنایت فرمائی۔ اللہ ہمارے فلسطین کے مجاہدین کو حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے اور کشمیر کے اور جگہ جگہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتح عظیم سے ہمکنار فرمائے۔ اور قریش اپنے سارے غرور اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان فدائیوں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا گئے۔ کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، 70 ہی قیدی ہوئے۔ مسلمانوں میں کل 14 صحابی شہید ہوئے۔ مسلمان کتنے؟ 14، 10 اور 4 14۔ کفار کتنے مارے گئے؟ 70، جبکہ مسلمانوں سے 3 گنا تعداد میں زیادہ تھے، بلکہ 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے بہت مشکل سے 300 313 اور ان کے 1000 سے بھی اوپر کا وہ تھا۔ تو 70 ہی قید ہوئے۔ مسلمانوں میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصاری تھے، یعنی 6 مہاجرین اور 8 انصاری تھے، 8 مدینہ کے رہنے والے اور 6 مکہ کے رہنے والے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام کے سخت مخالف تھے سب اسی معرکے میں ختم ہوئے ہیں اور ان کا ساز و سامان مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس سے پہلے مال غنیمت دنیا کا حرام مال سمجھا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لاڈلے نبی تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا سب سے حلال مال مال غنیمت کو قرار دیا۔ چنانچہ اب الحمدللہ پوچھا جا رہا تھا، صحابہ کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا نا کہ پہلے تو مال غنیمت کو حلال ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اب جب مال غنیمت اتنا سارا جمع ہوا، 70 قیدی ہوئے، ان کے مال غنیمت ملا، 70 مارے گئے، ان کی بھی تلواریں ملی ہوں گی، ان کی بھی ذرائع ملی ہوں گی، ان کے جوتے چپل ملے ہوں گے، ان کے کپڑے ملے ہوں گے، ان کی ایک مثال کے طور پہ گھڑی وغیرہ یا جو استعمال کی چیزیں ہوں گی، وہ بسترے وغیرہ یہ ملے ہوں گے، تو پیسے بھی ملے ہوں گے۔ تو اب اتنے سارے ماشاءاللہ سے مال غنیمت آیا، تو اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مال حلال ہے حرام ہے، کیا ہے، اس کے متعلق کیا ہے۔ تو یسألونک عن الانفال، یہ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مال غنیمت کا کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اب اگلی آیات میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے چاہا پیر کے دن سے انشاءاللہ یہ آگے انشاءاللہ سفر طے ہوگا انشاءاللہ۔ تو رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ تھکی ہے فکر رسا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، قلم ہوا آبلہ پا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا تمام عمر لکھا تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے۔ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کوئی بیٹھ جائے اور وہی سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے تو سمجھیں کہ بات بنی نہیں ہے ابھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف میں اتنا ہی کہوں گی اور یہی بہت ہے کہ بعد از خدا یعنی اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے نا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا مختصر۔ بس یہی بات ایک ذہن میں آتی ہے کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہستی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم وہ ہمارے اللہ رب العزت ہے، اور اس کے بعد اگر ہم مقام کو دیکھتے ہیں نبیوں میں تو نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام یعنی پیغمبر الانبیاء، یعنی امام الانبیاء، یعنی سردار الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اے اللہ پاک پیارے اللہ، اللہ پاک اپنا کرم کر دیجئے، اپنا رحم کر دیجئے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ پاک آپ کرم فرمائیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف کرنا پسند کرتے ہیں. اے اللہ پاک اور آپ بڑے درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں سے بھی اجتناب کیجئے، ہمارے یعنی اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ پاک آپ ہمیں راضی فرما دیجئے اپنے سے. یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ پاک اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا دشمن مسلمانوں کا دشمن بڑا سخت ہے، ظالم ہے اور بہت قدرت والا بنا ہوا ہے. یا اللہ پاک دیکھیں اس کی قدرت آپ کی قدرت کے آگے اس کی قدرت کچھ بھی نہیں. یا اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائیے، حماس کی اور مجاہدین اسلام کی مدد فرمائیے. یا اللہ بے کس اور بے سہارا اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو سنبھال لیجئے. یا اللہ ان کے بھوک اور پیاس اور ان کے لیے استغنا کیجئے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس کا بندوبست فرمائیے. یا اللہ چار چپیرے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانک لیجئے. یا اللہ ان کے بلند ارادوں میں مضبوطی عطا فرمائیے. اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک. اللہ اپنے دین پر ان کے قدموں کو جما دیجئے، ان کے دل کو جما دیجئے. اللہ ہمارے لیے بھی ہمیں بھی اپنے دل پہ جما دیجئے. آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ پاک پکا مومن بنا دیجئے. یا اللہ پاک پکا محافظ ناموس سے رسالت بنا دیجئے. اے اللہ پاک چار چپیرے ان کی ہر طرح سے شیطان سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ اللہ پاک ہماری قیامت کی صبح تک کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی، کردار کی، اللہ تبارک تعالی ہر قسم کے عقیدوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری نئی نسل کو، اللہ پاک آنے والی نسل کو، موجودہ نسل کو پکا نمازی بنائیے، مومن بنائیے، محافظ ناموس سے رسالت بنائیے. یا اللہ صادق اور امین بنائیے. یا اللہ قاری قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن، ناشر قرآن بنائیے. اے اللہ پاک اپنا پسندیدہ اور محبوب بنائیے اور ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنائیے، آنکھوں کا سکون بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو ایسا بچہ، ہماری نسلوں میں ایسے بچے پیدا فرمائیے جو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں. یا اللہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر کا حصہ بن کر کوہ طور پر پناہ جا کر ٹھہرے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ پاک قرب قیامت کی علامات شروع ہوتی جا رہی ہیں. بڑے حضرات قیامت کا وقت ہونے والا ہے، یعنی حضرت امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. یا اللہ پاک اگر ہم زندہ رہیں تو اللہ پاک ہمیں اور اگر ہم زندہ رہیں تو اللہ پاک ہمیں بھی، اور اگر ہم نہیں زندہ رہیں تو ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ان دونوں نیک ہستیوں کا جو ہے کہ مائیت میں رکھنا اور ان کا مددگار و معاون بنانا. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ، یا اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، یا اللہ پاک آپ کرم کر دیں۔ آپ کو کرم کرنا بہت پسند ہے، اور اس وقت اللہ پاک، یا اللہ، یا اللہ پاک ان اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے، نیتن یاہو سے، ان کے تمام معاونین سے یا اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور ان تمام دشمنان اسلام کو، غداران پاکستان کو، یا اللہ کفار پسند جو ہیں، یا اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ تہ تہک فرمائیے، ان سے جان چھڑائیے، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرمائیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں، اللہ اچھے رشتوں کی جو ہے اس میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، عفیفہ، یا اللہ بنات سرور فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، یا اللہ پاک زینب منتہا کے لیے اللہ نیک اور بہت ہی بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، دین کے دائی جو ہیں بر عطا فرمائیے، نیک زوج عطا فرمائیے، یا اللہ پاک تمام کے تمام لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، ان کی بھی جو بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں بیٹے نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین در اور بر عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگوں میں سے، ہمارے سامعین میں سے کوئی بیمار ہو، یا اللہ سب کے گھر والوں کو اور سب کو، میرے اور میرے گھر والوں کو، یا اللہ سب کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، یا اللہ ندیم بھائی کو، عمیر کو، اور تمام علماء اسلام، علماء دین، جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی ضیاء الدین صاحب ہیں، مفتی حسن صاحب ہیں، یا اللہ پاک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، یا اللہ، یا اللہ مفتی، یا اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب ہیں، یا اللہ عمیر کو، ندیم بھائی کو، نازیہ، اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، شادیہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، علی حسین، ان کے والد محترم، ان کی بہنہ عیشا، اور حمید حسن کو، مومنہ کو، عائشہ کو، جنید کو، نازیہ کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سنبل، عنایت، عادل اور نرگس باجی، ان کی تمام کے تمام اہل خانہ کو اللہ ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اہل اعظم شہناز، اہل عاشق مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر اور اہلیہ رفیق کو بہترین برکت والا گھر، اپنا گھر عطا فرمائیے، احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو اللہ بہت اچھا روزگار عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اہلیہ عمران، سنبل، ماریانہ، سیلیہ محسن، ڈاکٹر انب، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں رقیہ باجی، سونی، عائشہ، یا اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنہ کو، فاطمہ کو، عیشا کو، عبداللہ کو، یا اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کے ساتھ اللہ پاک بہترین اور اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، اور مجھے، میری اولاد کو، ان سب کی اولادوں کو، ان کو، ان کے اہل خانہ کو ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور ذہنی امراض سے ان کی جان چھڑائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، ہر وبا سے، البلا سے ان کی حفاظت فرمائیے، ہر موذی مرض سے ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، ان کی تمام مشکلیں آسان فرما دیجئے، ان کے لیے روئے زمین پہ بھی جنت عطا فرمائیے، اور اللہ پاک آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے، یا اللہ آپ سے مانگ کر کبھی کوئی شرمندہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرمائیے، ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائیے، دورہ تفسیر قرآن کا کام شروع ہونے والا ہے ان قریب، اللہ اس کو قبول اور منظور فرمائیے اور آسانی فرمائیے، اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائیے کہ اے اللہ پاک ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں، اللہ کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر میں اس کام کو لے جائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے اور ان کو غالب فرمائیے، ایمان کے نور کے ساتھ ان کو منور فرمائیے، اور ان کی عزتوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے، یا اللہ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ نہیں بھی قسمت میں لکھا تو بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیجئے، اور ان کے لیے وسائل عطا فرمائیے، اور اس راہ کو آسان فرمائیے، یا اللہ
ہماری باجی جو ریحانہ سکندر ہیں اور ہماری بچی عیشا ہے اس کی بیماری کو دور فرما دیں، اور ہمارے بچے عمیر کی بیماری کو دور فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔